الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. جناب صدر، میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے مشعل راہ. جناب صدر، آج 21ویں صدی میں جبکہ دنیا کے تمام ممالک بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، مگر مسلم ممالک مسلسل بحرانوں کا شکار ہیں اور پستی و ذلت کی طرف بڑھے جا رہے ہیں. حالانکہ ایک وقت تھا جب مسلمان تعلیمی، سائنسی، اقتصادی، تہذیبی، دفاعی، الغرض ہر شعبہ زندگی میں تمام اقوام عالم سے آگے تھے. ان کی لائبریریاں اور تجربہ گاہیں علم و فن کا مرکز ہوا کرتی تھی. ان کی قوت و شوقت کا یہ عالم تھا کہ دنیا کی تمام قومیں ان کے آگے سرنگو ہوتی تھی. مگر آج امت کی حالت اقبال کے بقول کچھ یوں ہے: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جناب صدر، اگر ہم اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مکی اور مدنی ادوار کا بغور مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی مختلف مشکلات اور بحرانوں میں گھری نظر آتی ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیلنجز سے جس طرح نبرد آزما ہوئے، یہ موجودہ حالات کے تناظر میں امت کے لیے ایک روشن رستہ ہے جس پر چل کر یہ امت اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتی ہے. سیرت طیبہ کی چند روشن پہلو پیش خدمت ہے جن کو ہم بحیثیت امت مشعل راہ بنا کر ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. جناب صدر، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت معلم انسانی کی نظر سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بنیادی اقدار کی تعلیم دی. پہلا، اخلاص، دل کی پاکیزگی اور مثبت تعمیری سوچ. دوسرا، صدق، انسان کا قول و فعل میں سچا ہونا. تیسرا، امانت، معاملات زندگی میں دیانت داری. چوتھا، احسان یعنی قربانی دینے کا جذبہ. پانچواں، شکر یعنی اپنے رب اور دوسرے انسانوں کا شکر گزار ہونا. اسلامی معاشروں کے زوال کا ایک سبب ان اخلاقی اقدار کی پامالی بھی ہے. اقوام عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات پر عمل کر کے عروج حاصل کیا. جناب صدر، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت ماہر معاشیات سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قبل یہی وہ یثرب تھا جس کی معیشت پر یہود چھائے ہوئے تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیوں کی برکت کی وجہ سے یہود کی معیشت رفتہ رفتہ کمزور ہوتی چلے گی، حتیٰ کہ وہ یہاں سے نکال دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پالیسیوں کا مختلف جائزہ ملاحظہ فرمائے جن کو اپنا کر امت مسلمہ آج معاشی مسائل حل کر سکتے ہیں. جناب صدر، آج امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہیں ان کے حل کے لیے سرور کنین کی سیرت مبارکہ کے علمی، اخلاقی، ابلاغی، معاشی، سیاسی اور عسکری پہلوؤں کی رہنمائی لینے کی ضرورت ہے. وگرنہ اسلامی انقلاب کی تمام تر کوششیں صرف مجلسوں، احتجاجوں، کانفرنسوں اور ریلیوں تک ہی محدود رہے گی اور آنے والا ہر نیا سال اس امت کو زوال کی طرف ہانک رہا ہوگا.